سویڈن کی حکومت تارکین وطن کی آزادانہ آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون بنا رہی ہے، جس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں اور ان پہ کومنٹس کرتے ہیں۔ پچھلے جو چند ولاگ تھے ان پہ جو چند ایک کومنٹس آئے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ان کے شکریہ کے ساتھ۔ انفیکٹ یہ میرے نواسے ابراہیم نے مجھے کہا کہ جو لوگ آپ کے ولاگز پہ کومنٹس کرتے ہیں، ریگولرلی کرتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں اپنے آئندہ آنے والے ولاگز میں بات کرنی چاہیے۔ تو اپنے اس نواسے کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے میں چند ایک جو کومنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان میں جناب سب سے پہلے اسلام آباد سے جناب محمد صدیق صاحب ہیں، وہ ریگولرلی میرے ولاگز پہ کمنٹس کرتے ہیں اور ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ میں جناب محمد صدیق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے بعد جناب اسٹاکہولم سے رضوان ڈار صاحب نے یہ بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور میاں عاقب صاحب ہیں، وہ بھی اسٹاکہولم میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بڑا ایک تفصیلی مجھے اس حوالے سے میسج بھیجا ان ولاگز کے حوالے سے۔ پھر ہالینڈ میں مقیم جناب علامہ احمد رضا صاحب جن کا تعلق منہاج القرآن سے ہے، انہوں نے یہ بڑے اچھے کومنٹس بھیجے۔ اور پھر یہ سیالکوٹ سے محمد آصف صاحب ہیں، وہ وہاں پہ ڈائریکٹر ایگریکلچر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کافی اپریشیٹ کیا۔ اور یہ کیلیفورنیا سے جناب علی اظہر بٹ صاحب ہیں، انہوں نے کل کے ولاگ پہ اپنا جو ہے وہ تبصرہ دیا ہے۔ جناب اویس دورانی صاحب ہیں اسلام آباد، ان کا تبصرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھمبر آزاد کشمیر سے ریٹائرڈ میجر منیر گوہر صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اور پھر یہ حسیب طاہر صاحب ہیں اور ایک دو اور ویورز ہیں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا۔ میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ کچھ تنقیدی جو تبصرے وہ بھی شامل ہیں، ان میں جناب شعیب صاحب ہیں، وہ اکثر میرے ولاگز پہ تبصرہ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کل کے ولاگ پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہم پیتے ہیں کھانے کے ساتھ، یہ تو ایک زہر ہے، یہ ان کا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن طبی تحقیق کے حوالے سے اس پہ کوئی ابھی اس طرح کی چیز واضح نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو گرتیج سنگھ صاحب کا انٹرویو تھا وہ بہت زیادہ دیکھا گیا، اس میں بہت زیادہ کومنٹس آئے ہیں اور ان میں تعریف بھی بہت کی گئی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ چند ایک تنقیدی کومنٹس بھی آئے ہیں، جن میں یہ ایک امان چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے اٹلی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، وہاں پہ جو بچوں کی بیماری کی چھٹی ہوتی ہے یا ہیلتھ کے حوالے سے یا دوسرے، ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید آئندہ اگر کسی اٹلی کے حساب سے گفتگو ہوئی تو ان چیزوں کو ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ بہرحال آپ تمام اب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ بڑے غور سے ان ولاگز کو دیکھتے ہیں، ان پہ رائے دیتے ہیں، ان میں تعریف اور تنقید دونوں کرتے ہیں، بلکہ تنقید کرنے والوں کا زیادہ شکریہ کیونکہ وہ زیادہ غور سے دیکھ کے اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آج کے اس ولاگ کی جانب کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ تارکین وطن کی آزادانہ جو آمد و رفت ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور جو امیگرینٹس بغیر ڈاکومنٹس کے اگر سویڈن میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو ان کو وہ روکے گی، اور ان لوگوں سے جو ہے وہ ان کی شناختی جو کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ ان سے طلب کیے جائیں گے۔ یہ ایکچولی اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان ایک فری پاسپورٹ زون کا ایک معاہدہ ہے، اس پہ ایک تفصیلی ولاگ جو ہے وہ آپ بہت جلد دیکھ سکیں گے جس میں وہ سارا بتایا جائے گا۔ تو اس کے تحت یہاں پہ جو لوگ آتے تھے وہ ان کو اس طرح سے چیک نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر 2015 میں ایک عارضی جو ہے وہ قانون بنایا گیا کہ جو لوگ بھی سویڈن میں آئیں گے، وہ ہوائی جہازوں سے آئیں یا کسی اور ذرائع سے، انہیں جو ہے وہ چیک کیا جائے گا اور ان سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ مانگے جائیں گے۔ اگر ان کے پاس پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، کو شناختی دستاویزات ہوں گی تو ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اگر ان کے پاس شناختی دستاویزات نہیں ہوں گی تو ان کو روکا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک استثناء تھا کہ یہ جو قانون ہے، جو 20 بحری میل ہوتے ہیں جس کو ناٹیکل مائل کہتے ہیں، یہ تقریباً 1852 میٹر کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ناٹیکل مائل، تو یہ تقریباً 38 کلومیٹر کے قریب میرے حال بن جاتا ہے۔
تو اس میں یہ تھا کہ جو سویڈن اور ڈنمارک کے درمیان جو فیری چلتی ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 20 بحری مائل سے کم ہے، تو اس وجہ سے اس دوران جو ہے وہ قانونی طور پہ وہ ڈاکومنٹس نہیں چیک کر سکتے اگر کوئی ڈنمارک سے سویڈن آ رہا ہے یا سویڈن سے ڈنمارک جا رہا ہے، کیونکہ یہ 20 جو ہے وہ بحری میل سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے اب اگر یہاں سے سویڈن سے ہم فن لینڈ کی طرف جائیں یا جو گوتھنبرگ سے ناروے فیری جاتی ہے تو وہ اس سے زیادہ ڈسٹنس بنتا ہے۔ تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی اس میں لایا جائے اور یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو سویڈن کی پولیس ہے اس کے پاس مکمل اتھارٹی ہو کہ خواہ وہ لوگ ایئر لائن سے آئیں یا وہ بائی روڈ آئیں یا وہ بحری جہاز سے آئیں، خواہ وہ ڈنمارک سے آئیں، ان سب کے پاس اگر ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ سویڈن میں داخل نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے آ کے یہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے تھے، ان کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہوتی تھیں، اور حکومت کے لیے پھر مشکل ہو جاتا تھا کہ اگر ان کا کیس کو ریفیوز کیا جائے تو ان کو کہاں ڈیپورٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہی نہیں اور انہوں نے کوئی ایسی چیز ڈاکومنٹس دیے ہی نہیں۔ تو اس لیے حکومت جو چاہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں ان کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تاکہ بعد میں جو بھی ان کا کیس و سلسلہ ہو اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق قانون کے مطابق چلا جائے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اسکینڈینیوین ممالک کے درمیان ایک اور طرح کا معاہدہ ہے، ایک تو شنگن معاہدہ کہ شنگن ممالک میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن اسکینڈینیویا کا اس کے اندر ایک اور ہے جس کی تفصیل جو ہے وہ اگلے ولاگ میں آپ دیکھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی 2-3 ولاگ بہت ہی اہم آ رہے ہیں۔ ایک جو ہے یہاں پہ سویڈش نو مسلم ہیں حسن وکسٹروم، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ان کے والدین عیسائی مبلغین تھے اور اس ماحول میں پرورش پانے کے بعد کس طرح سے وہ ہدایت کی طرف آئے، بہت ہی دلچسپ ان کی سٹوری ہے، اور مسلمان ہو کے وہ کیا سوچتے ہیں سویڈش معاشرے کے بارے میں، اور یہاں پہ جو قرآن برننگ ہے، اسلاموفوبیا، اس پہ ان کی کیا رائے ہے، پھر ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے والدین کا کیا رد عمل تھا، کیونکہ ان کی والدہ اور والد دونوں مبلغین تھے، عیسائی مبلغین، بہت سے ملکوں میں تبلیغ کے لیے گئے، یہ بڑا ایک دلچسپ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یونان اور اسپین سے سویڈن آنے والے چودھری عمران اللہ ہے، ان کی سٹوری ہے، وہ یونان کے بارے میں اور اسپین کے بارے میں، پھر سویڈن کے بارے میں بات کریں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہے وہ معلوماتی جو ہے وہ ولاگز آ رہے ہیں، اور اتوار کو آپ کو انتظار ہوتا ہے سویڈن کی ڈائری کا، تو وہ بھی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔